بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے سرزمین پر سورج اپنی تپش کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں صحابہ اکرام اور نبی کریم کے ساتھ ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ خوشحال تھے لیکن کچھ لوگ غربت اور تنگی میں زندگی گزار رہے تھے۔ انہی میں ایک سادہ دل اور غریب صحابی بھی تھے۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے اور جو کچھ بھی ملتا اسی پر گھر کا گزارا ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پورے دن کی محنت کے بعد صرف ایک روٹی گھر والے کو کھانے کے لیے میسر آتی، مگر اس غربت کے باوجود ان کے دل میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کاش ایک دن نبی کریم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے سادہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ رات کو جب وہ آرام کے لیے لیٹتے تو دل ہی دل سوچتے، یا اللہ، اگر کبھی میرے گھر پر تیرے محبوب قدم رکھتے تو میری جھوپڑی جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ لیکن پھر ساتھ ہی شیطان وسوسے ڈالتا، تمہارے پاس کیا ہے جو نبی کھائیں گے؟ تمہارے پاس تو ایک پیالی دودھ اور کچھ روٹیاں بھی مشکل سے بنتی ہیں۔ مگر ایمان والا دل جواب دیتا، نبی کو دنیاوی شان و شوکت نہیں چاہیے، وہ تو عاجزی اور محبت کو دیکھتے ہیں۔ یہی سوچ کر وہ اکثر اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ کسی طرح ان کی یہ آرزو پوری ہو جائے۔ ایک دن وہ صحابی ہمت باندھ کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی لیکن ہونٹوں پر ادب بھری مسکراہٹ تھی۔ آہستہ سے عرض کیے، یا رسول اللہ، اگر آپ کرم فرمائیں تو میرے غریب کھانے پر کھانے کی دعوت قبول کیجیے۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے ان کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید نبی مسکرا کر انکار کر دیں گے یا کہیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں، لیکن ہمارے نبی پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور مسکرا کر فرمائے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ جب وہ خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ حیران رہ گئی اور بولی، کیا بات ہے، آج تو آپ کے چہرے پر عجب نور ہے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، آج کی خوشخبری یہ ہے کہ نبی کریم نے میری دعوت قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر ان کی اہلیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا نبی ہمارے گھر آئیں گے؟ لیکن ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، صرف آدھی روٹی اور تھوڑا سا دودھ ہے، یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ آرام لہجے میں بولے، فکر مت کرو، جو ہے وہی پیش کریں گے، برکت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رات بھر وہ دونوں میاں بیوی اسی سوچ میں رہے۔ اہلیہ کا دل گھبرا رہا تھا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، مگر صحابی کے دل میں یقین تھا کہ نبی کی آمد سے یہ جھوپڑی جنت بن جائے گی۔ اگلے دن وہ بار بار گلی کے کونے کی طرف دیکھتے کہ شاید ابھی نبی آ جائیں۔ ہر بار دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور آنکھوں میں آنسو نکل آتے کہ یا اللہ، یہ شہادت واقعی میں ہمیں ملنے والی ہے۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کے قدم کانپنے لگے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور دل میں سکون کا سمندر امڑ آیا۔ انہوں نے تیزی سے جھوپڑی کے اندر جا کر اپنی اہلیہ کو بتایا، تیار ہو جاؤ، میرے محبوب ہمارے دروازے پر آنے والے ہیں۔ اہلیہ نے آنسو صاف کیے اور کہا، اب جو بھی ہے اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں مدینہ کی گلیاں جگمگا اٹھی۔ نبی کریم اپنے چند صحابہ کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس غریب صحابی کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے انور سے ایسی روشنی پھیل رہی تھی جیسے رات کے اندھیرے میں چاند نکل آیا ہو۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو وہ غریب صحابی ادب سے جھک گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور خوشی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر کو شرف بخشنے کا شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہ عزت تم نے ہمیں دی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس غریب صحابی کے گھر داخل ہوئے تو جھوپڑی کے اندر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی۔ دیواریں مٹی کی تھی، روشنی کے لیے صرف ایک دیا جل رہا تھا اور فرش پر پرانی سی چٹائی بچھی تھی۔ نہ کسی قسم کی سجاوٹ تھی اور نہ ہی کوئی خاص سامان، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم رکھتے ہی وہ جھوپڑی نور سے بھر گئی۔ غریب صحابی اور ان کی اہلیہ ادب سے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل کانپ رہا تھا۔ دونوں سوچ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، نہ گوشت، نہ سالن، نہ کوئی قسم کے کھانے، ہمارے پاس صرف تھوڑی سی روٹی، کچھ کھجورے اور ایک پیالی دودھ ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ آئے صحابہ کے لیے کیسے کافی ہوگا؟ لیکن پھر ایمان نے ان کے دل کو تسلی دی کہ برکت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پرانی چٹائی پر دسترخوان بچھا دیا گیا۔ اہلیہ نے شرمندگی کے ساتھ ایک چھوٹی سی تھالی میں کچھ روٹی کے ٹکڑے رکھے اور ساتھ ایک پیالی دودھ بھی رکھ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غریبی نہ دیکھ لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمائے، غم نہ کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیے، یا اللہ، اس کھانے کو برکت والا بنا دے اور اس گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جھوپڑی کے اندر کا ماحول بدل گیا، سکون اور نور کی ایک عجیب کیفیت چھا گئی۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود روٹی کا ایک ٹکڑا بسم اللہ پڑھ کر تھوڑا سا کھانا شروع کیے۔ آپ
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी बुलाया कि आओ अल्लाह के नाम से खाना खाओ। सबने खाने के लिए हाथ बढ़ाया। अब हैरत अंगेज मंजर शुरू हुआ। थोड़ी सी रोटी थी, लेकिन जब भी कोई सहाबी एक टुकड़ा तोड़ते तो थाली में रोटी वैसे ही रहती। दूध की प्याली सबके घूंट लेने के बावजूद भरती रही। गरीब सहाबी यह मंजर देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी अहलिया के हाथ थम गए और उनका दिल मुतमईन हो गया। वो दोनों यह सोच रहे थे कि अल्लाह की तरफ से ये बरकत है जो नबी के वसीले से उनके घर पर उतरी है। एक सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि यह खाना खत्म नहीं होगा। नबी करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, यह अल्लाह की रहमत है। जहाँ दिल में नियत साफ हो वहाँ अल्लाह रिस्क में इजाफा कर देता है। ये सुनकर गरीब सहाबा की कैफियत ना काबिल बयान थी। उनके होठों से बेख्तियार निकला, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत ये खाना नहीं बल्कि आपकी तशरीफ़ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मोहब्बत से देखा और फरमाया, अल्लाह ताला सच्चे दिल वालों को कभी महरूम नहीं करता। खाने के बाद नबी ने दुआ की, या अल्लाह, इस घर को हमेशा अपनी रहमत और बरकत का मरकज़ बना दे। ये अल्फाज सुनते ही झोपड़ी के कोने कोने में नूर भर गया और दिलों में ऐसा सुकून आया कि गोया झोपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन गई हो। जब नबी घर से बाहर निकले तो मदीना की गलियों में रोशनी फैल गई। गरीब साहबी दरवाजे पर खड़े बार बार यही कह रहे थे कि मेरा घर खाली नहीं हुआ बल्कि भरा है। हमारे पास दुनिया का माल नहीं मगर नबी की दुआ है और यह सबसे बड़ी दौलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।